السلام علیکم 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری اور میرے ساتھ موجود ہیں وقاص فلانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں. الحمدللہ. وقاص, کل وزیر اعظم شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں کیا دھواں دھار خطاب تو کیا, لیکن ایک چیز ہوئی وہاں پہ کہ جب اسرائیلی پرائم منسٹر آئے تو وہاں پہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے اور باقی ان کی دیکھم دیکھی بھی کچھ لوگوں نے واک آؤٹ کر دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں شہباز شریف کا 2013 سے 2017 تک جو دور تھا اس کا قدردان تھا. 2018 کے بعد شہباز شریف کی پالیسی اور 2022 کے بعد بالخصوص شہباز شریف کی جو حکومت تھی اس کا میں کرٹیک تھا. اچھا. کیونکہ مجھے اصل یہ تو میری پرسنل رائے ہے نا, میں آزاد شہری ہوں. بالکل. میں تھوڑی کوئی ان سے دانے لیتا ہوں, میں تو انہیں ٹیکس دیتا ہوں. بالکل. تو ایز اے سٹیزن تو میں تو کرٹیسزم کا مجھے حق ہے اپنے وزیر اعظم کے اوپر, اپنے پارلیمنٹرین کے اوپر, اور اس کا جواب دینا ان کا حق ہے. مگر کل جو شہباز شریف نے تقریر کے بعد جو نیتن یاہو کی موجودگی میں واک آؤٹ کیا ہے, اس پر میں کہتا ہوں کہ شہباز شریف زمین سے میرے دل میں آسمان تک جا چکے ہیں. یہ جو مرتے مجاہد والا انہوں نے کام کیا ہے, انہوں نے 1.50 یعنی 1.5 بلین مسلمانوں کے دلوں کی ترجمانی کی ہے. انہوں نے نہ صرف پاکستان کے 25 کروڑ بلکہ 1.5 ارب مسلمانوں کے پوری دنیا کے اندر دلوں کی ترجمانی کر کے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بتا دیا کہ وہاں پر جا کر ایک لیڈر کا اسلاموفوبیا کے اوپر بات کرنا بھی بہت اچھا تھا, مگر وہاں پر بیٹھ کر اس جلاد اور کی موجودگی میں وہاں سے واک آؤٹ کرنا, جو کہ جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں, اس کی موجودگی میں وہاں سے واک آؤٹ کرنے کا مقصد دنیا کو پیغام دینا تھا کہ تم جس شخص کو عزت دیتے ہو وہ ہماری جوتی کے برابر نہیں ہے. اور اس پر شہباز شریف کو 21 نہیں بلکہ 21 لاکھ توپوں کی سلامی ہو. یہ ہوتا ہے وزیر اعظم, یہ ہوتا ہے ہمارا ترجمان, یہ ہوتا ہے ہمارا دنیا کے اندر رہنما, یہ ہوتا ہے ہمارے خیالات اور ہمارے جذبات کی ترجمانی کرنے والا وہ لیڈر جو دنیا کے اندر نہ کسی ملک کے پریشر میں آتا ہے, نہ ہی گھبراتا ہے, بلکہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر دیکھا دیکھی باقی ملک بھی نکلتے ہیں. تو یہ جو انیشیٹو شہباز شریف صاحب نے لیا ہے, تو شہباز شریف صاحب آپ کے سارے گناہ معیشت کے, آپ کے وہ سارے گناہ جو مہنگائی کے بہتری کے لیے تو کام کر رہے ہیں, آپ کے وہ سارے گناہ جو لوگوں کے دلوں میں غم غصہ تھا, وہ سارے مہنگائی کے وہ سارے داغ جو کہ آپ نے, حالانکہ اس میں بھی معیشت کو ٹریک پر ہی چڑھایا اس حکومت نے آ کر ماشاءاللہ SIFC کے ساتھ مل کر, تو وہ سارے کہیں نہ کہیں جو رنج کسی نہ کسی انسان کے دل میں تھے, آج 25 کروڑ عوام ان سارے دکھوں کو پرسنلی شہباز شریف کو شاباش دیتے ہوئے سارے دھو کر کہتی ہے کہ آپ ہو لیڈر, آپ وزیر اعظم بھی ہو, لیکن کل آپ نے بتایا کہ اگر کوئی جلاد, کوئی خون سے جس کے ہاتھ رنگے ہوں گے معصوم بچوں کے, وہ ہماری محفل میں آ کر بیٹھے گا تو وہاں پر سفارتی آداب کو بھی مد نظر رکھنا ہے, گالی نہیں دینی, مگر اس کی موجودگی میں ایسا ایک احتجاج ریکارڈ کروانا ہے جو دنیا میں ایک ایسی مثال بن جائے گا کہ آئندہ کوئی بھی ظلم کرے گا وہ ہماری محفل میں بیٹھنے کے اور دنیا کی محفل میں دنیا کے مہذب لوگوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. شاباش شہباز شریف صاحب, آپ نے تو دل کھول کے میاں صاحب کو شاباشی دے دی ہے, اور آپ نے کہا کہ اگر ان کے جو گناہ تھے, میں ان کی پوری ٹیم کو شاباشی دیتا ہوں. پاکستان کے ریاست کے جو ادارے, ان کے ساتھ جو ان کے سیکٹری, ان کے ساتھ جو فوج کے لوگ تھے, جو پورا عملہ تھا, سفارتی عملہ تھا, سب کو شاباش دیتا ہوں جس نے اپنے رہنما کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے نیتن یاہو کا چہرہ دیکھنے والا تھا, وہ مر رہا تھا, اس کو سمجھ آئی کہ یار وہ بھلا کیا کرتے ہیں, وہ آپ کو ہی مارتے ہیں, آپ کو ہی گالیاں دیتے ہیں, آپ کے اندر ہی فتنہ فسادی کرواتے ہیں, آپ کے اندر ہی اپنے الومناٹی کے لوگوں کو پال کر ان کو لیڈر بناتے ہیں, ان کو فنڈنگ کرتے ہیں, آپ کے خلاف, آپ کی فوج کے خلاف اس کو کمزور کرنے کے لیے پلرز بناتے ہیں, آپ کے لوگوں کو ہی خریدتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے اندر بیٹھ کر آپ کو ہی بھاشن دیتے ہیں. تو کون سنے گا بھائی بھاشن؟ ایک غیرت مند آدمی تو نہیں سنے گا. اور غیرت مندی کا مظاہرہ کیا شہباز شریف نے, اس نے کہا بھاڑ میں جاؤ تمہاری تقریر, بھاڑ میں جاؤ, تم جلاد ہو, تم لوگوں کو, معصوم بچوں کو شہید کرنے والے, ہم تمہاری تقریر نہیں سنیں گے بلکہ تمہارے منہ پر لعنت بھیجیں گے اور ہم جا رہے ہیں.
بالکل. یہ خیر میاں صاحب کا تو یہ بہت اچھا اقدام تھا. ہم سب سارے کے سارے جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ ان کو اپریشیٹ ہی کریں اور کرنا چاہیے بھی. لیکن پھر وہی بات, اکثر لوگ وکاس ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اس ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم کیا کریں, کیونکہ جو لوگ جو فتنہ فسادی لوگ ہیں, پارٹی ہے جو ملک میں انتشار ہی چاہتے ہیں, اسٹیبلٹی نہیں چاہتے ہیں, وہ آئے روز کوئی نہ کوئی تماشا, کوئی سرکس لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں. اب پنڈی میں آپ پھر تماشا لگا ہوا ہے. احتجاج کرنا انہوں نے 14 دن پورے ہو گئے ہیں, بڑی دیر سے پورا ہو گئے ہیں. ہاں تو 14 دن میں کہاں ہے گنڈا پور؟ ہاں جی جناب, آج تو وہ کہہ رہا تھا کہ یار وہ بات تو میں نے جو پرانے جلسے میں کی تھی نا, وہ تو میری مطلب بات کا غلط لے لیا تھا. میں آپ کو بات بتاؤں, مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے, الفاظ میں وہ تو کہہ رہا تھا ہم آئیں گے چھڑوا کے لے کے جائیں گے. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ گنڈا پور کا عمران خان سے رابطہ ہوا. اچھا, مجھے کچھ لوگوں نے بتایا. اچھا, اور عمران خان نے کہا ہے کہ میں نے تمہارے منہ پہ چپیڑے مارنی ہیں. ہاں یہ میں نے تم نے گنڈا پور کو عمران خان نے کہا میں تمہارے منہ پہ چپیڑے ماروں گا, جس طرح مجھے باجوے نے چپیڑ ماری تھی بقول کچھ صحافیوں کے جب مجھے گھر سے نکالا تھا پرائم منسٹر ہاؤس سے. تو اس نے کہا میں تمہارے منہ پہ چپیڑے ماروں گا, تم نے بھڑک مار کے مجھے تو نہیں نکلوایا. وہ شاید اس کو آس لگ گئی ہوگی نیازی صاحب کو کہ شاید میں تو ابھی بھی جیل میں بیٹھا ہوں. اور مزے کی بات ہے, شبلی فراز نے کہا اس نے خودکشی کی کوشش کی ہے. یوتیو میں نہیں کہہ رہا, شبلی فراز کہہ رہا ہے کہ عمران خان نے خودکشی کی کوشش کی ہے جیل میں بیٹھ کے. میں نے لاسٹ ٹائم نا اس کا کوٹ کیا, لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کے ارادے بہت. شہریار افریدی نے کہا کہ تم جتنا مرضی ظلم کر لو عمران خان کو توڑ نہیں سکتے. تو میں نے ایک یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تجزیہ کار, ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کیا کہتی ہیں اس پر؟ اس نے کہا وہ اس کے لیے تو میں اکیلی کافی ہوں, اس کے منہ پہ چپڑے مارنے کے لیے میں اکیلی کافی ہوں, اس کے منہ پہ پیسے مارو وہ بچ جائے گا. شہریار افریدی کے لیے کہا نہیں, تجزیہ کار نے کہا نا کہ عمران خان کے منہ پر میں چپیڑے ماروں تو وہ بچ جائے گا, اس کو 4 پیسے پھینکو وہ لیٹے گا, ٹوٹے گا نہیں. تو بھائی جان شبلی فراز کہہ رہا ہے کہ تہاڈا لیڈر فولادی لیڈر ایبسلوٹلی ناٹ. اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ٹوٹ گیا ہوں, اور خودکشی کی کوشش اس نے کی ہے. شبلی فراز کے بقول ہم نہیں کہہ رہے. عمران خان وہ کھلاڑی, وہ کنٹینر کے اوپر کیا کہتے ہیں اسے, پش اپ کرنے والا, ہاں وہ ڈمبل مانگنے والا, وہ ٹوٹ چکا ہے, وہ بکھر چکا ہے. اس لیے تو وہ کہہ رہا ہے گنڈا پور کو, بھائی میں تیرے منہ تے چنڈا مارنیاں نے, تو مینوں نہیں چھڑوایا تو جا کے پھر بڑکا. اس لیے وہ احتجاج کر رہے ہیں, لیکن احتجاج کا آج ان کا بندوبست صبح سے ہی انتظامیہ نے کر دیا ہوا ہے. راستے بند ہیں, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, مگر ان کا سافٹ ویئر اسی طرح اپڈیٹ ہوگا کہ بھائی عدالتوں کے اندر جاؤ, یہ کیا لیاقت آباد اور ادھر ادھر جلسے کر رہے ہو, احتجاج کر رہے ہو. تعداد میں لوگ نہیں نکل رہے ہیں جتنی یہ بات کرتے ہیں, جتنا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کال پہ عوام نکلے گی. عوام تو نکل ہی نہیں رہی ہے. ایک تھوڑا سا کوئی مطلب میں کہتی ہوں کہ ایک وقت میں نا شہباز شریف کے اوپر یہ الزام ہوتا تھا 2016, 17, 18 میں کہ جب نواز شریف جلسے کی کال دیتا تھا اور شہباز شریف پہنچ نہیں پاتا تھا. جب نواز شریف ایک دفعہ لندن سے واپس آ رہے تھے تو شہباز شریف ایئرپورٹ, ہاں یہ الزام اس کے اوپر تھا. وہ الزام کی حد تک تھا, وہ اس کا بھائی تھا, مگر یہاں پر ایک صوبے میں جس کو نوازا ہوا ہے اس گنڈاسے والے کو, اور اس کی حیثیت آپ کے سامنے ہے کہ اس کے اپنے پارٹی کے لوگ کے پی کے اندر اس سے تنگ ہیں. کے پی کے اگلے 6 سالوں میں 2500 ارب روپے کا مقروض ہونے جا رہا ہے. بدحالی ہے, وہاں پر بجلی ملتی نہیں, لوگ بیچارے کرپٹ, اور بی آر ٹی اور اس طرح کے منصوبوں کے اندر اربوں روپے کی کرپشن ہے. اس کے بعد بدحالی کا شکار ہے. پولیس کا نظام جس کو اس کا سب سے بڑا نعرہ تھا, وہ سب سے زیادہ کرپٹ ترین پولیس ہے, لوگوں کے اوپر ظلم کر رہی ہے, کوئی انفراسٹرکچر نہیں. پچھلے دنوں ایک ہمارے صحافی دوست ہیں عمران رشید, انہوں نے شاید یہی ہے جو لاہور رنگ نیو ٹی وی پہ ہیں, انہوں نے جا کے کے پی کے اندر ایک پروگرام کیا ہے, اس کے اوپر ان کو مار پڑی ہے, ان کا سر پھاڑ دیا کے پی کے پولیس نے. اور وہ بھلا کیا کہا انہوں نے, تسی کس حیثیت اور پنجاب چ آ کے ساڈے کول شو کر رہے ہو. مطلب انہوں نے اس کو بولا ہے کہ پی کے کی پولیس کا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری جرت کہ تم پنجاب سے آ کے ہماری غلطیاں دکھا رہے ہو. یعنی ان کے لوگوں کے دماغ اس طرح انہوں نے بھر دیے ہوئے ہیں, وہ پختونستان کو افغانستان کے ساتھ ملا کے استغفر اللہ وہ 1971 والی ٹوٹیں ایسے نہیں کر رہے. 1971 کی جو اگزامپل دے رہے ہیں, بنگلہ دیش الگ ہوا بھائی جان, وہ تو بیچ میں انڈیا تھا اور دور تھا اور غلطیاں ہوئیں, اور جو بھی ہوا وہ تو ٹھیک ہے ہو گیا. مگر یہ پختون اور خیبر پختونخوا, اس کا نام تو خیبر پختونخوا رکھ دیا ہے, لیکن یہ پختونستان جس نے بھی سوچا خواب سوچا نا, اس کو چھٹی کا دودھ دلوائے گا. اور وہ دلوانے کے لیے بھائی جان ہمارے ریاستی ادارے اور بالخصوص حافظ صاحب, ڈنڈا ان کے ہاتھ میں اور ڈنڈے کے
وہ ڈنڈا پیر اور آپ اس کے مرید ہو, وہ آپ کو انہوں نے لگانا ہے, سمجھانا ہے. تو اس لیے یہ خواب چھوڑ دو, اپنی پرفارمنس کی طرف آؤ. عمران خان, آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان رہا ہو پائے گا؟ تو میں نہیں کہہ رہا, شبلی فراز کہہ رہے ہیں. اگر انہوں نے جیل کے اندر خودکشی کی کوشش کی ہے تو ایک میری دوست تھیں, وہ ابھی ان سے بات ہو رہی تھیں, وہ کہہ رہے تھے مرا کیوں نہیں. تو میں نے کہا نہیں یار, اللہ ان کو زندگی دے, اللہ ہی زندگی دینے والا ہے, اللہ ہی لے کر جانے والا ہے. جب اللہ لے کر جانا ہوا تو وہ حرام موت, اگر آپ نے ساری زندگی حرام کیا ہے تو حرام کی موت آئے گی, معافی نہیں مانگی. اور اگر اچھے کام کیے. شبلی فراز نے ایک بات اور کی ہے نا, انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بہت ہی قریبی گھر کے لوگ ہیں جو عمران خان کو سزا دلوانے چاہتے ہیں. کس کی طرف اشارہ ہے ان کا, آپ کو کیا لگتا ہے؟ گھر کے لوگ جن کو بشرا شبلی فراز نے کہا, وہی بات ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ان کی بہن ہے یا ان کی وائف ہے؟ جن کو بشرا بی بی, نہیں وائف نہیں. اچھا, وائف نہیں ان کو. وائف تو گھر کے لوگوں میں تو پھر بہن بچتی ہیں ان کے. نہیں, وہ بھی نہیں ہے. پھر گھر کے لوگ کون ہیں؟ پتہ نہیں ہے انہوں نے کیسے بات کر دی ہے. میرا خیال سے گھر کے لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ ان کی پارٹی کے لوگ چاہتے ہیں. ہاں, پارٹی کے لوگ چاہتے ہوں گے. یہ انہوں نے ایگزیجریٹ کیا ہوگا. ہاں, اس حد تک انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ گھر کے لوگ سے مراد یہ ہے کہ بشرا بی بی نے جو خواب سوچے تھے وہ تو پورے نہیں ہوئے, اور اب عمران خان ایک بشرا بی بی شاید معافی مانگ کے, این آر او کر کے, دوستیاں کر کے, حالات واقعات اور جادو ٹونا باہر آ کے کر کے لوگوں کو ریاست کی کوشش کرے گی کہ میں ریاست کے اداروں کے سربراہوں کے دماغ اپنے وش میں لے لوں, جو کہ ہونا نہیں ہے. تو وہ شاید اس پلان میں ہو, اور اس میں رکاوٹ ہے ایک عمران خان, کیونکہ وہ تو اس قانون کے مطابق پاکستان کی حکومت اور قوانین اور جو پاکستان کے قانون ہے اس کے تحت تو وہ مجرم ہے, اس کو سزا ملنی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بات کی نا کہ عمران خان کو پتہ ہے کہ مجھے ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا اور مجھے عمر قید یا سزائے موت کی طرف جا سکتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں پہلے خودکشی کر لوں, یعنی ساری زندگی ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے لا الہ الا اللہ آزاد کر دیتا ہے, اور اپنا سب سے اہم سابق وزیر اطلاعات کہہ رہا ہے کہ ایمان ختم ہو گیا, یہاں پر ایمان ختم ہو گیا. جب خودکشی کا خیال بھی آپ کے آ جائے نا آپ کے اندر, اس کا مطلب ہے کہ آپ شیطان کے پیروکار ہیں. شیطان وسوسے ڈالتا ہے, جب اس کے پیروکار بن جاتے ہیں تو پھر آپ خودکشی کی طرف جاتے ہیں. جب آپ اللہ اور وحدہ لا شریک کے اوپر, جب آپ وحدہ لا شریک کے لا الہ الا اللہ پہ مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں, صرف کہنے سے نہیں کھڑے ہوتے. کہنے سے تو کوئی بھی غیر مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے گا تو کیا وہ مسلمان ہو گیا؟ جب اس کے دل میں آگ نہیں لگے گی. یہ دل میں جو پھوٹتا ہے نا جذبہ, اس سے پتہ چلتا ہے مومن کیا ہے. تو منہ سے ساری عمر منافقین یہی تو کرتے ہیں, منہ سے کچھ اور کہتے ہیں, اندر کچھ اور ہوتے ہیں. تو پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس نے پوری قوم کو یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ پہ یقین کرو آزاد ہو جاؤ گے, آج اگر اس کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہا ہے, خودکشی تو حرام ہے, وہ تو شیطان کا راستہ ہے, تو وہ کون ہوا؟ وہ نبی کے پیویلین میں ہوا, ہمارے مسلمانوں کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پیروکار ہوا, یا پھر وہ شیطان کا پیروکار ہوا؟ کون ہوا بتائیں, آپ بتائیں. ظاہر سی بات ہے وقاص, آپ نے کھل کے بتا دیا شیطان کے پیروکار ہوا. یہ میں نہیں کہہ رہا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, یہ تو شبلی فراز کہہ رہے ہیں. تو اگر شبلی فراز نے جھوٹ بولا ہے تو اسے بھی گنڈا پور کی طرح 2 چپڑے لگا دو, پھر وہ بھی لگا دے, اور پی ٹی آئی والے بھی تو. اور یہ نہ ہو کہ شبلی فراز الٹا 2 چپیڑے لگا کے کہے بہن تسی تو کوشش کرتے رہے ہو, تسی تے نفسیاتی مریض ہو گئے ہو. اندر سے جو بیان آ رہے ہیں یار سمجھ نہیں آتی آپ کو. میں فوج کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, سارے دروازے بند کر دیے, کوئی مذاکرات نہیں ہوگی. کیا دروازے بند ہو گئے, اب کھڑکی سے ہیلو ہائے, پھر اگلے دن ہی بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور خوشی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے رپورٹرز کو, پھر پتہ چلتا ہے کہ اب بیان نہیں, مطلب تو مجھے عجیب کھچڑی ہے, عجیب سمجھ نہیں آتی. تو میں خود سے میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا, اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. اگر میں شبلی فراز کا یہ بیان نہ سنتا کہ انہوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے خان صاحب نے, تو میں اس پہ بات ہی نہ کرتا. اور اس بات کو میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یوتھیو, میرے نوجوانوں, میرے پاکستانیوں, یوتھ سمجھ جاؤ پائن ایتھے کوئی بھی نہیں ہے گا. تسی آپ سمجھ جاؤ کہ یہ جو ممبر سے, یہ جو سامنے کنٹینر سے کھڑے ہو کر آپ کو ریاست کے اداروں کے خلاف کر کے آپ کو عزم کی اور ایسے استحکام کی باتیں کرتے ہیں, اپنا ان کا حال یہ ہے. تو اس لیے اگر آپ سیکھ جاؤ گے, سمجھ جاؤ گے, تو آپ کو پتہ ہوگا کہ قانون کی پاسداری کہاں پر ہے, ریاست کہاں تک ہمیں اجازت دیتی ہے, وہاں پر رہو گے. تو اسی طرح
میری بات سنیں, لوگ سب سے زیادہ کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ فتنے سے. یہ دور ایسا چل رہا ہے, ابھی تک تو ایسے انفارچونیٹلی چل رہا ہے. آپ جو صحیح بات کرے گا اس دور میں, جو صحیح بات کرے گا, پاگل سمجھتے ہیں, اس کو پاگل بھی سمجھتے ہیں, اس کی بات کے اوپر Value آپ ادھر بیٹھ کے صحیح بات کریں, مطلب کہ کوئی بہت ایتھکس والی بات کریں, لوگ آپ کو سنیں گے ہی نہیں. ایسا ہی ہے, میں صحیح بتا رہا ہوں. اس طرح کی ٹارگٹ والی بات کریں, ادھر کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیں تو دیکھیے گا. تو اس کا مطلب کیا, لوگ فتنے کو پسند کرتے ہیں. تو جو فتنہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پاپولر ہوتا ہے, وہ پاپولسٹ ہوتا ہے. تو اس لیے اب لوگوں کو ہم یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ فتنہ پاپولسٹ تو ہے لیکن وہ لیڈر نہیں ہے. لیڈر کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا. تو اگر شبلی فراز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کیا ہے, تو مجھے ساری زندگی انہوں نے جذبہ ایمانی اور اسلامی ٹچ سمجھایا, اور اس کے بعد انہوں نے غیر اسلامی اور شیطانی کام کرنے کی کوشش کی ہے, اپنی زندگی کو ختم کرنے کی. ان کی مایوسی اندھیرے چھا گئے ہیں. اور بھائی جان, بندہ جب اتنا بے بس ہوگا تو وہ یہی کرے گا. بھائی جان بڑے بڑے لیڈر ہیں, وہ انہوں نے خودکشیاں نہیں کی, وہ جیلوں میں, زندان میں فوت ہوئے, دنیا سے گئے, انہیں لوگوں نے شہید کہا. تو آپ ایک تو مثال یہ بنا سکتے تھے, حالانکہ آپ نے کوئی اس طرح کا وہ شہادت والا کام تو کیا نہیں ہے, آپ نے تو گڑی چوری کی ہے, آپ نے عدت میں نکاح کیا ہے. اس طرح کے کیسز ہیں نا, یہی کیسز ہیں نا. کوئی اس طرح تو نہیں ہے نا کہ عمران خان نے جا کے کوئی اسرائیل کے اوپر بم پھینک دیا تو دنیا کی طاقتوں نے پریشر میں ڈالا تو ہم نے انہیں جیل میں ڈال دیا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. ایسا تو کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے کوئی اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا تھا تو ہم جلاد ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ریاست کو اور انہوں نے پکڑ دیا. ایسا تو کچھ نہیں ہوا. اصل میں ہوا کیا ہے؟ اصل میں ہوا تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کام کیے تھے, جو چوریاں کی تھی, جو ڈاکے ڈالے تھے, جو کہ سامنے آ رہے ہیں, باقیوں نے بھی بھگتے ہیں, آپ بھی بھگتیں گے. جو کرے گا وہ بھگتے گا. قانون ہے, قانون کی نظر میں سارے مجرم ہیں. اور اگر آپ اس کام کو نہ کرتے تو آج آپ باہر ہوتے. یہ کام کیا, اس کے اندر اندھیرے چھا کے خودکشی کی طرف جانے والا, یہ پھر میں سمجھا ہی سکتا ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں, اور اگر آپ کا سابق وزیر اطلاعات اور پارٹی کا اہم رہنما شبلی فراز, پھر مجھے بتائیں, پڑھ کے بتائیں اس نے کیا بولا ہے. اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو بھائی اس کے منہ پہ چپیڑے مارو, ٹھیک ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو پھر آپ کو عقل آ جانی چاہیے. اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ اطلاعات ان تک پہنچی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں, اس کو سمجھ آ جانی چاہیے. یہ انہوں نے 4 باتیں کی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جیل میں 2 مرتبہ, ایک نہیں 2 مرتبہ خودکشی کرنے کی کوشش کی. پارٹی کے اندر کچھ لوگ پیسے دے کر عہدے خرید رہے ہیں, جس کا افسوس ہے. عمران خان کے بہت ہی قریب گھر کے لوگ عمران خان کو سزا دلوانا چاہتے ہیں. عمران خان کو یقین ہے کہ ملٹری کورٹ سے مجھے پھانسی یا عمر قید کی سزا ہوگی. یہ 4 باتیں کی ہیں, اور یہ 4 باتیں مجھے تو سچ لگ رہی ہیں. آپ کو لگ رہی ہیں؟ مجھے بھی سچ لگ رہی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ کا شکریہ. ظاہر سی بات ہے, میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کی عقل کے تالے کھلے ہوں ان کو بھی آپ کی باتیں ساری کی ساری صحیح لگیں گی. صحیح, تھینک یو. اور دوسرا یہ جو احتجاج کر رہے ہیں, میرا تو ان کو پیغام یہ ہے کہ بھائی احتجاجوں سے لاسٹ ٹائم بھی لاہور کے لوگوں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ انشاءاللہ پنڈی کے لوگ بھی بتا رہے ہیں, کوئی ان کے ساتھ نہیں نکلے گا. تو باقی ملک میں ہائپ کریٹ کر رہے کرتے رہے, سوشل میڈیا تک ہی ہے نا, پوسٹ کی حد تک ہے. اگر آپ کو تھوڑی سی عقل آ گئی ہے نا کہ ماضی میں جو آپ نے اسلام آباد میں وہ جلسے میں جو بیان دیا تھا وہ غلط تھا, تو پھر اس بات پہ بھی معافی مانگے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کو للکارا تھا, ریاست کے اداروں کو للکار نہیں سکتے. ان سے بیٹھیں, بات کریں, سیکورٹی کے اوپر بڑے معاملات ہیں, ان کو ڈسکشن کریں. لاہور کے اندر دلہا بن کے آؤں گا, دلہن لے کر جاؤں گا, ڈولی لے کے آؤں گا, پتہ نہیں کیا کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے بیانات سے بھی گریز کریں, اس پر معافی مانگیں, نکیلیں نکالیں, اور ساری معافی ہو جائے گی آپ کو. اگر آپ کے پی کے کی عوام جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے کچھ بہتری کر دیں. اگر بہتری نہیں کریں گے تو فٹے منہ, یہی کہہ سکتے ہیں. بہت شکریہ سب دیکھنے والوں کا, شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.